ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، محبت مصطفیٰ عنوان گفتگو ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اتباع کا اعلان فرما دیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کرو کیا، فاتبعونی میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، تو پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرما لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کھل کر بیان فرما دیا کہ اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محبت خدا کا دعویٰ جو ہے وہ محض بے دلیل دعویٰ ہے. اگر سینے میں الہی عشق ہے، اللہ رب العزت کا عشق ہے، تو پھر اتباع رسول تم کرو گے. اگر تمہارے سینے میں عشق خدا ہے تو پھر اتباع رسول بھی تم کرو گے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آباء و اجداد، آل اولاد اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. کیوں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی فلسفے کو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ اتباع محبوب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے. اور پھر اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح صحابہ نے کی وہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کی ساری زندگی کا سرمایہ عشق انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گزاری. جن کا چلنا پھرنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، نشست و برخاست سب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر تھی. ایک ہی واقعہ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد میں یہ بڑی معتبر روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میرے چچا نے مجھے پالا تھا، میری والدہ نے میری پرورش کی تھی، تربیت کی تھی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا کرم ہوا تو میں رسول اللہ کا غلام بن گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرا روز دل کرتا تھا نبی پاک کو ملنے جانے کے لیے، میرا روز دل کرتا، میں روز تڑپتا کہ مدینے جاؤں، امام الانبیاء کا دیدار کروں. فرماتے ہیں کہ میری ماں میرے درد سے آشنا تھی. اب چچا کافر تھا، وہ تو
امام الانبیاء کا نام سنتے ہی جلال میں آ جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں تڑپ اٹھا، میں والدہ کے پاس گیا، اماں جان مجھے جانا ہے۔ تو ماں فرمانے لگی بیٹا جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، تو جا سکتا ہے، کیونکہ ماں تو درد سے آشنا تھی۔ اب فرماتے ہیں میں چچا کے پاس چلا گیا، میں نے کہا چچا مجھے جانا ہے، پتا اسے بھی تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، چچا مجھے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے مدینے جانا ہے۔ تو چچا سن کے آگ بگولا ہو گیا، وہ تو جلال میں آ گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے چچا جو کچھ بھی ہے وہ رکھ لے۔ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ رکھ دیا۔ چچا کہنے لگا جو جیبوں میں ہے وہ بھی نکال کے رکھ دے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ بھی رکھ دیا، اور پھر چچا جلال میں آیا، کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی میرے دیے ہوئے، یہ بھی اتار کے رکھ دے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، میرا وجود ننگا ہو گیا کہ تینوں لبدے آسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، تینوں لبدے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، تے ساتھوں بارے ککھ گلیاں دے، تے سانو آخ دے لوگ شدائی، تے اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، تے گل پہنیا تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ آپ فرماتے ہیں میرا وجود ننگا ہو گیا، میں والدہ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا والدہ جس دن میں پیدا ہوا تھا تو تب بھی میں نے ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے دیے تھے، آج پھر ننگا ہو گیا ہوں، مہربانی فرما کپڑے دے۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے 2 لباس عورتوں والے اٹھا کے دیے، میں نے وہ عورتوں والے لباس پہنے اور میں مدینے کی طرف چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیہاتی تھا، مجھے کچھ اتنا پتہ نہیں تھا، میں غریب تھا، کسی کام کا نہیں تھا، پر جب میں مدینہ جاتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت بھی مدینے میں میری ہے، ایسا لگتا تھا سب سے زیادہ عزت ہی مدینے میں میری ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اونچا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اونچا اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے اونچا اونچا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، تے میں کھیڈاں بلدیاں بھول گئی، تے کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی، پھر اودی یاد وچ روندیاں ڈل گئی، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی رل گئی، ہن تے رلدی رل گئی۔ فرماتے ہیں میں اونچا اونچا اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے ڈانٹا تجھے پتہ نہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اونچا ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں تو میں رو پڑا، بڑی عزت تھی مدینے میں، میں رو پڑا۔ نماز کا وقت ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ تو میں ایک کونے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آئے، پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا ہے بولو؟ یا رسول اللہ بس میری غلطی تھی تو عمر فاروق نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، اور بات بھی صحیح ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اونچا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بات بھی صحیح ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی تو عمر فاروق نے مجھے ڈانٹا ہے۔ فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ بلایا گیا تو فرمایا عمر آج کے بعد اس کو کوئی نہ ڈانٹے، تمہیں نہیں پتا اس نے میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنا کچھ برباد کیا، اپنا سب کچھ نبی پاک کے نقش قدم پر قربان کیا ہے، اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی ماں سب چھوڑ کے آیا ہے، آج کے بعد اس کو کوئی نہ ڈانٹے۔ فرماتے ہیں وہ خوش قسمت تھا جن کی روح بھی امام الانبیاء کے ہاتھوں مبارک میں نکلی۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ تب مدینے میں رواج تھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار قبر میں اتارتا تھا، پر قربان جاؤں حضرت عبداللہ مزنی کا تو مدینے میں کوئی تھا ہی نہیں، قبیلہ تو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کوئی نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں ارادہ کیا ہم قبر میں اتاریں گے، ہم قبر میں اتاریں گے۔ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ مزنی کو اٹھایا ہاتھوں پہ، جب اتارنے لگے تو کیا دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام جلدی جلدی قبر میں تشریف لے گئے، اور فرمانے لگے ابوبکر صدیق مجھے پکڑاؤ، میں آج خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفناؤں گا۔ پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی ہوگی تو پھر فقط دل کے گوشے سے ایک خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو یہ عشق کیا صحابہ نے کیا، اپنا قبیلہ، اپنا گھر بار، اپنا مال، سب کچھ امام الانبیاء پر اپنا قربان کر دیا۔ پھر جب
کوئی بندہ امام الانبیاء سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. پھر اللہ ندا فرماتا ہے کہ نادا جبرائیل فإن اللہ یحب فلانا، فرماتا ہے جبرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فأحبہ فیحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما دے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا فرما کر کہتے ہیں اے آسمان والو سن لو کہ ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فأحبہ تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، پھر اس سے اہل سماء آسمان والے بھی اس سے بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر جس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں پھر دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. تو پھر جب دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس شخص کی مقبولیت اب زمین میں بڑھ جاتی ہے، تو وہ بندہ اب دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عشق رسول حقیقی معنوں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا